آئینے کے سامنے سرخ روسی جوڑے میں ملبوس زہرا کسی مورت کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں سے بہتے ہوئے مسلسل آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے سیاہ دن تھا۔ بھاری زردوزی کے کام والا دوپٹہ اس کے سر پر بوجھ لگ رہا تھا اور ہاتھوں پر رچی گہری مہندی اسے اپنے خون کی مانند سرخ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے پاس ہی بیٹھی رابعہ، جو وہاج خان زادہ کی چھوٹی بہن اور زہرا کی بچپن کی پکی سہیلی تھی، بے بسی سے اس کے ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ حویلی کے باہر شہنائیوں اور ڈھول کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن کمرے کے اندر کا ماحول کسی ماتم کدے سے کم نہ تھا۔ تمہارے بھائی سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں زہر کھا کے مر جاؤں۔ اتنا ظالم اور جنونی ہے، میں اس کے قریب کیسے جاؤں گی؟ زہرا نے شدید خوفزدہ ہو کر رابعہ کا ہاتھ جھٹکا اور تڑپ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز میں لرزش اور آنکھوں میں پاگل پن کا سا تاثر تھا۔ وہ اپنے بال نوچنے کے انداز میں سر پر ہاتھ رکھ کر کمرے کے چکر کاٹنے لگی۔ زہرا، خدا کے لیے خود پر قابو رکھو۔ رابعہ نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے پکڑا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔ بھائی کا غصہ تیز ہے، میں مانتی ہوں، ان کا انداز جنونی ہے، لیکن وہ دل کے برے نہیں ہیں۔ وہ تم سے محبت نہیں، وہ دشمنی نکال رہے ہیں۔ رابعہ، زہرا نے تڑپ کر اس کی بات کاٹی، پورے علاقے میں ان کے نام کا خوف ہے، لوگ ان کے غصے سے کانپتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ کتنے بے رحم ہیں۔ میں ایک دن بھی اس شخص کے ساتھ زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ میری زندگی تباہ ہو گئی۔ اسی لمحے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھلا اور زہرا کی ماں بلقیس بیگم اور والد فاروق احمد کمرے میں داخل ہوئے۔ فاروق احمد کا سر جھکا ہوا تھا اور ان کے چہرے پر شکست کے گہرے اثرات تھے۔ بلقیس بیگم کی آنکھیں بھی رو رو کر سوج چکی تھیں۔ زہرا بیٹی، بلقیس بیگم نے آگے بڑھ کر زہرا کو گلے لگانا چاہا، لیکن زہرا 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ امی، اب بھی وقت ہے، مجھے یہاں سے لے جائیں، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے اس جلاد کے حوالے مت کریں۔ زہرا نے روتے ہوئے اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ابو، آپ تو مجھ سے پیار کرتے تھے نا، پھر مجھے اس آگ میں کیوں جھونک رہے ہیں؟ فاروق احمد نے نم آلود آنکھوں سے بیٹی کی طرف دیکھا اور انتہائی بھرائی ہوئی آواز میں بولے، زہرا، اگر آج یہ نکاح نہ ہوا تو ہمارا خاندان سڑک پر آ جائے گا۔ خانزادہ خاندان کا احسان ہے ہم پر، اور پھر خاندانی مجبوریوں کے آگے میرے ہاتھ بندھے ہیں بیٹی، اب یہی تمہارا نصیب ہے، خاموشی سے اسے قبول کر لو۔ نصیب نہیں، یہ موت ہے میری، زہرا چلائی، لیکن اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ خاندانی دباؤ اور خاندانی غیرت کے نام پر گھر والوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ تھوڑی ہی دیر میں قاضی صاحب آئے اور پردے کے پیچھے بیٹھی زہرا سے جبراً قبول ہے کہلوایا گیا۔ زہرا کا ہر لفظ اس کے حلق میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ نکاح کے دستخط کرتے وقت اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ نکاح کے تمام مراحل ختم ہونے کے بعد زہرا کو تنہا وہاج خانزادہ کے بڑے پرشکوہ کمرے میں لا کر بٹھایا گیا۔ کمرے میں دھیمی لائٹس جل رہی تھیں اور بیڈ پر گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، جو زہرا کو کسی مزار کے پھولوں کی طرح لگ رہی تھی۔ حویلی میں اب خاموشی چھا چکی تھی، مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ زہرا بیڈ کے ایک کونے پر سمٹ کر بیٹھی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے خود اپنی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے وہاج خانزادہ کا وہ باروب چہرہ، وہ گہری غسیلی آنکھیں اور اس کا جاہ و جلال یاد آ کر مزید ڈرا رہا تھا۔ وہ آ جائے گا، وہ آ کر مجھے مار ڈالے گا۔ زہرا کے ذہن پر خوف کا دورہ پڑنے لگا۔ اس نے کمرے کے چاروں طرف دیکھا۔ اچانک اس کی نظر بیڈ کے بائیں جانب موجود بڑی کھڑکی پر پڑی، جو کھلی ہوئی تھی اور باہر رات کے گھنے اندھیرے کا منظر پیش کر رہی تھی۔ حویلی کا یہ حصہ بالکل پچھلی طرف تھا، جہاں سے کچھ ہی فاصلے پر وہ گھنا جنگل شروع ہوتا تھا جس کی کہانیاں بچپن سے وہ سنتی آئی تھی۔ وہاج کے آنے کے خوف نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ وہ بیڈ سے اتری، بھاری لہنگے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں سمیٹا اور بنا کچھ سوچے سمجھے کھڑکی کے راستے باہر باغ میں کود گئی۔ چاند کی مدھم روشنی میں وہ حویلی کے عقبی دیوار کے چھوٹے دروازے سے نکل کر سیدھی جنگل کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ چند ہی منٹوں بعد وہاج خانزادہ کے بھاری قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی تیز نظروں نے پورے کمرے کا احاطہ کیا۔ بیڈ خالی تھا، سجا ہوا بستر جوں کا توں تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔
وہاج کی ابرو حیرت اور غصے سے تن گئے۔ زہرا، اس نے بھاری آواز میں پکارا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ پھر اس کی نظر کھڑکی پر پڑی جہاں ہوا کے جھونکے سے پردہ ہل رہا تھا۔ وہاج خانزادہ کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور مٹھیاں اس حد تک بھیج گئیں کہ ناخن گوشت میں چبھنے لگے۔ اس کی انا، اس کے مان کو چیلنج کیا گیا تھا۔ وہاج خانزادہ کی دلہن اس کے کمرے سے شادی کی پہلی رات بھاگ گئی تھی۔ زہرا، تمہاری یہ جرأت! وہ غصے سے پاگل ہو کر دھاڑا۔ وہ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر اسی کھڑکی سے باہر کودا۔ باہر باغ میں زمین پر اسے زہرا کے بھاری لہنگے اور پاؤں کے نشانات صاف دکھائی دیے جو سیدھے جنگل کی سرحد کی طرف جا رہے تھے۔ تم مجھ سے بھاگ کر جاؤ گی کہاں؟ زمین چیر کر یا آسمان پھاڑ کر بھی تمہیں میرے ہی پاس آنا ہوگا۔ اس نے غصے سے دانت پیسے۔ رات کا اندھیرا انتہائی گہرا تھا اور جنگل میں ہر طرف عجیب و غریب ہولناک آوازیں گونج رہی تھیں۔ زہرا پاگلوں کی طرح ننگے پاؤں جھاڑیوں اور پتھروں پر بھاگ رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں کانٹے چبھ رہے تھے، تیز دھار ٹہنیاں اس کے چہرے اور ہاتھوں کو زخمی کر رہی تھی۔ اس کا قیمتی روسی جوڑا جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا لیکن وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس سے لگ رہا تھا کہ اگر وہ رکی تو وہاج خانزادہ اسے زندہ نکل جائے گا۔ جنگل کے سائے طویل اور خوفناک لگ رہے تھے۔ زہرا ہانپتی ہوئی ایک بڑے درخت کے تنے سے جا لگی۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ اچانک کچھ فاصلے پر سوکھے پتوں پر چلنے کی آواز آئی۔ زہرا نے خوف سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اس کے رونے کی آواز باہر نہ نکلے۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے اندھیرے میں دیکھا۔ درختوں کی جھرمٹ سے ایک طویل چوڑا سایہ نمودار ہوا۔ وہ وہاج خانزادہ تھا۔ وہاج کے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی جس کا رخ زمین کی طرف تھا۔ اس کی تیز آنکھیں زہرا کو ہی ڈھونڈ رہی تھیں اور وہ زہرا کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ جنگل کے اس بھیانک سناٹے میں وہاج نے ٹارچ بند کی اور اندھیرے میں زہرا کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر ایک صفاقانہ اور جنونی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے کندھے پر موجود شال کو درست کیا اور انتہائی گہری، سرد اور غصے سے لبریز آواز میں بڑبڑایا، ڈارلنگ، آج تم فیصلہ کرنا، جنگلی جانور زیادہ خطرناک ہیں یا میری غربت؟ زہرا نے خوف کی آخری حد پر پہنچ کر آنکھیں بند کر لیں جبکہ وہاج کے قدم اب بالکل اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہاج کے قدموں کی چاپ مزید قریب آئی، زہرا کا خوف ایک بار پھر پاگل پن میں بدل گیا۔ اس نے بنا دیکھے ایک بار پھر اندھیرے کی سمت دوڑ لگا دی۔ رات کے اس پہر جنگل میں راستہ دیکھنا ناممکن تھا۔ زہرا اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں ایک ابھری ہوئی جڑ سے الجھا۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور ایک گہرے پتھریلے گڑھے میں جا گری۔ آہ! اس کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی جو جنگل کے سکوت میں گونج گئی۔ پتھروں سے ٹکرانے کے باعث اس کا سیدھا ٹخنا بری طرح مڑ گیا تھا اور ہاتھ کی ہتھیلیوں سے خون رسنے لگا تھا۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی اور وہ سر اٹھانے کے قابل بھی نہ رہی۔ اسی دوران جنگل کی دوسری سمت سے تیز ٹارچوں کی روشنیاں چمکیں۔ حویلی کا وفادار ملازم اور وہاج کا دایاں ہاتھ مراد چند ہٹے کٹے باڈی گارڈز کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا۔ خان صاحب آپ کہاں ہیں؟ مراد نے اونچی آواز میں پکارا۔ وہاج جو زہرا کے پیچھے ہی تھا مراد کی آواز پر رکا۔ مراد یہاں آؤ، وہ اس طرف بھاگی ہے، زمین پر اس کے پیروں کے نشانات ہیں۔ وہاج کی آواز میں غصہ اور ہانپنے کی وجہ سے بھاری پن تھا۔ مراد تیزی سے اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاج کے پاس پہنچا۔ خان صاحب، رات بہت زیادہ ہو چکی ہے اور یہ جنگل محفوظ نہیں ہے، یہاں جنگلی جانوروں کا خطرہ رہتا ہے۔ آپ حویلی لوٹ چلیں، ہم بی بی جی کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ نہیں مراد، وہاج نے سختی سے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، اسے ڈھونڈ کر اس کے گناہ کی سزا میں خود دوں گا۔ تم لوگ دوسری طرف جاؤ۔ ادھر گڑھے میں پڑی زہرا درد سے کڑھا رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے بہت قریب سوکھے پتوں پر کسی بھاری وجود کے چلنے کی آواز آئی۔ اس نے گھبرا کر اوپر دیکھا۔ چاند کی ہلکی سی روشنی میں گھڑے کے بالکل قریب، بالکل کنارے پر ایک بڑا خطرناک جنگلی بھیڑیا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ بھیڑیے نے زہرا کو دیکھ کر ایک ہولناک گھبراہٹ پیدا کی۔ نہیں، بچائیں، کوئی ہے، رابعہ، ابو، بچائیں! موت کو اتنے قریب دیکھ کر زہرا اپنی ساری نفرت اور خوف بھول کر زور سے چیخ پڑی۔ اس کی چیخ میں زندگی کی آخری پکار تھی۔
بھیڑیا کی قراہٹ اور زہرا کی چیخ سنتے ہی وہاج کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ وہ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر آواز کی سمت بھاگا۔ اس کا غصہ ایک سیکنڈ میں غائب ہو گیا اور اس کی جگہ زہرا کو کھو دینے کی شدید خوف نے لے لی۔ زہرا! وہاج نے دیوانہ وار پکارا اور جھاڑیوں کو چیرتا ہوا گڑھے کے پاس پہنچا۔ وہاج نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر چھلانگ لگا دی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ایک بڑا اور بھاری ڈنڈا تھا جو اس نے راستے سے اٹھایا تھا۔ وہاج نے پوری قوت سے وہ ڈنڈا بھیڑیے کے سر پر مارا۔ بھیڑیا زخمی ہو کر پیچھے ہٹا اور غصے میں وہاج پر جھپٹا۔ وہاج اور اس خونخوار جانور کے درمیان سنسنی خیز لڑائی شروع ہو گئی۔ بھیڑیا کے تیز ناخن وہاج کے بازو پر لگے جس سے اس کا سفید کرتا پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا، لیکن وہاج نے پرواہ نہیں کی۔ اس نے اپنی پوری جسمانی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے جانور پر پے در پے وار کیے، یہاں تک کہ وہ شدید زخمی ہو کر دم دبا کر جنگل کے اندھیرے میں بھاگ گیا۔ جنگل میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ وہاج ہانپتا ہوا گڑھے کے کنارے آیا۔ اس کا بازو خون سے لت پت تھا اور سانسیں دھوکنی کی طرح چل رہی تھیں۔ اس نے ٹارچ کی روشنی گڑھے کے اندر ڈالی۔ زہرا وہاں مٹی اور خون میں لت پت خوف سے لرزتی ہوئی اپنے گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ وہاج کا غصہ جو کچھ دیر کے لیے تھم گیا تھا اسے صحیح سلامت دیکھ کر دوبارہ جاگ اٹھا۔ وہ گڑھے میں اترا اور زہرا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم مجھ سے بھاگ جاؤ گی؟ وہاج نے گرجدار آواز میں کہا، لیکن اس کی آواز میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک لرزش بھی تھی۔ تم نے سوچا کہ یہ جنگل میری قربت سے زیادہ محفوظ ہے؟ دیکھ لیا انجام، اگر آج میں نہ پہنچتا تو یہ جانور تمہاری بوٹیاں نوچ لیتا۔ زہرا نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ مٹی سے اٹا ہوا تھا اور آنکھوں سے کاجل بہہ کر گالوں پر پھیل چکا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے جانے دیں، میں مر جاؤں گی لیکن آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ خاموش، بالکل خاموش۔ وہاج نے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کرنا چاہا، لیکن جیسے ہی زہرا نے پاؤں پر وزن ڈالا وہ درد کے مارے دوبارہ کراہنے لگی۔ تبھی وہاج کی نظر اس کے سوجے ہوئے ٹخنے اور ہتھیلیوں سے بہتے خون پر پڑی۔ زہرا کی یہ حالت دیکھ کر وہاج کے اندر کا جلاد جیسے ایک دم مر گیا۔ اس کی سخت آنکھوں میں ایک دم نرمی اور تکلیف کے تاثرات ابھرے۔ وہ ایک لفظ بولے بغیر جھکا اور زہرا کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر اسے زبردستی اپنی مضبوط گود میں اٹھا لیا۔ چھوڑ دے مجھے، میں خود چل سکتی ہوں۔ زہرا نے اس کے سینے پر اپنے کمزور ہاتھوں سے ضربیں لگائیں۔ ایک لفظ اور نہیں زہرا، اگر تم نے ہلنے کی کوشش کی تو میں تمہیں یہیں جنگل میں چھوڑ دوں گا، وہاج نے جھوٹی سختی سے کہا، حالانکہ اس نے زہرا کو اور زیادہ مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ زہرا بے بس ہو کر خاموش ہو گئی۔ اس کا سر وہاج کے اسی بازو پر تھا جہاں سے خون بہہ رہا تھا، لیکن اس وقت وہاج کو اپنے درد سے زیادہ زہرا کے زخموں کی فکر تھی۔ جب وہاج زہرا کو گود میں اٹھائے حویلے کے صحن میں داخل ہوا تو وہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ رابعہ اور بلقیس بیگم جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھیں، جبکہ فاروق احمد بے چینی سے چکر کاٹ رہے تھے۔ مراد پہلے ہی حویلی پہنچ کر سب کو اطلاع دے چکا تھا۔ بھائی! رابعہ بھاگتی ہوئی آئی۔ زہرا اور وہاج دونوں کو خون میں لت پت دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ امی دیکھیں، بھائی زہرا کو لے آئے۔ بلقیس بیگم اور فاروق احمد بھی دوڑ کر آئے۔ میری بچی زہرا، یہ کیا حال بنا لیا تم نے؟ بلقیس بیگم روتے ہوئے آگے بڑھی۔ وہاج نے کسی کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کا چہرہ اب دوبارہ سخت ہو چکا تھا۔ کوئی اس کے قریب نہیں آئے گا، اس نے سرد اور حتمی انداز میں کہا۔ رابعہ، فرسٹ ایڈ باکس لو اور میرے کمرے میں آؤ، باقی سب اپنے اپنے کمروں میں جائیں۔ وہاج کے جاہو جلال کے سامنے کسی کی بولنے کی جرأت نہ ہوئی۔ وہ زہرا کو لے کر سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور اسے نرمی سے بیڈ پر بٹھا دیا۔ رابعہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئی اور روتے ہوئے زہرا کے زخم صاف کرنے لگی۔ وہاج کچھ دیر خاموشی سے کھڑا زہرا کو دیکھتا رہا، جس کا پورا جسم ابھی بھی خوف سے کانپ رہا تھا اور وہ وہاج کی طرف دیکھنے سے بھی کتراتی تھی۔ جب رابعہ نے پٹی کر دی تو وہاج نے رابعہ کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ بھائی، آپ کے بازو پر بھی چوٹ ہے، رابعہ نے فکر مندی سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں رابعہ، تم جاؤ، وہاج نے مختصر جواب دیا۔ رابعہ بھاری دل کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ وہاج نے زہرا کی طرف دیکھا جو بیڈ کی چادر کو مٹھیوں میں بھینچے ڈر کے مارے سمٹی ہوئی تھی۔ وہاج نے گہرا سانس لیا اور کمرے کا بھاری دروازہ باہر سے بند کر کے چابی گھما دی۔ زہرا نے تالے کے بند ہونے کی آواز سنی تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ اسے لگا کہ اب وہ قید ہو چکی ہے۔ صبح کی پہلی کرن جب حویلی خانزادہ کے اونچے دالان پر پڑی تو رات کا ہولناک طوفان تھم چکا تھا، لیکن ہوا میں اب بھی ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ کوریڈور کی سخت لوہے کی کرسی پر بیٹھے وہاج نے
اپنی بوجھل آنکھیں کھولی۔ رات بھر کی بیداری اور بازو کے زخم کے باوجود اس کے چہرے کی سختی برقرار تھی۔ وہ اٹھا، اپنے سفید کرتے کی آستین کو درست کیا اور مراد کو بلا کر زہرا کے کمرے کی چابی اس کے حوالے کی تاکہ رابعہ زہرا کے لیے ناشتہ اور لباس لے جا سکے۔ کمرے کے اندر زہرا رات بھر جاگنے کی وجہ سے شدید تھکن کا شکار تھی، لیکن خوف نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ رابعہ نے محبت سے ایک سادہ گلابی رنگ کا سوٹ دیا اور اسے تیار ہونے میں مدد کی۔ زہرا کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے اس کے اندر کی تمام امیدیں دم توڑ چکی ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد حویلی کے بیرونی صحن میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ زہرا کے والدین فاروق احمد اور بلقیس بیگم انتہائی فکر مندی چہروں کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئے۔ ان کے ٹھیک پیچھے ان کا بھتیجا اور زہرا کا کزن اسد بھی چلا آ رہا تھا۔ اسد کے چہرے پر ہمدردی کا ایک مصنوعی نقاب تھا، لیکن اس کی عیار آنکھیں حویلی کے در و دیوار کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہاج خان زادہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا چائے پی رہا تھا جب مراد نے ان لوگوں کی آمد کی اطلاع دی۔ فاروق احمد نے لرزتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھ کر ڈرتے ڈرتے پوچھا، زہرا بیٹی ٹھیک تو ہے نا؟ وہاج نے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ اس کی گہری آنکھیں فاروق احمد پر ٹک گئیں۔ وہ ٹھیک ہے فاروق صاحب، رابعہ کے ساتھ اپنے کمرے میں ہے، آپ لوگ جا کر مل سکتے ہیں۔ وہاج کا لہجہ سرد اور نپا تلا تھا۔ بلقیس بیگم اور فاروق احمد تیزی سے کوریڈور کی طرف بڑھے، لیکن اسد نے ہوشیاری سے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ اس نے دیکھا کہ زہرا اپنے والدین سے ملنے کے لیے کمرے سے نکل کر دالان کی طرف آ رہی تھی۔ جیسے ہی بلقیس بیگم اور فاروق احمد زہرا کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھے اور اسے دوسرے کمرے میں لے گئے، اسد نے موقع پاتے ہی کچھ دیر بعد زہرا کو دالان میں اکیلا پا لیا، جہاں وہ کھڑکی کے پاس اداس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اسد نے ادھر ادھر دیکھا اور دبے قدموں زہرا کے قریب پہنچ گیا۔ زہرا، اسد نے سرگوشی نما آواز میں پکارا۔ زہرا نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ اسد کو اپنے سامنے پا کر اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ اسد بھائی، آپ یہاں؟ زہرا میری بات غور سے سنو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اسد نے انتہائی ہمدردانہ انداز اختیار کرتے ہوئے زہرا کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن زہرا نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس جہنم میں آ گئی ہو۔ یہ وہاج خانزادہ جیسے تم اپنا شوہر سمجھ رہی ہو، یہ انسان نہیں، ایک جلاد ہے۔ زہرا کے دل میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ زہرا، پورے علاقے میں اس کے ظلم کی کہانیاں مشہور ہیں۔ یہ وہاج خانزادہ ایک نمبر کا قاتل ہے۔ اس نے اپنے راستے میں آنے والے کتنے ہی لوگوں کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا ہے۔ پھپھا اور پھپھی نے تو اس کے رعب اور خاندانی دباؤ کے نیچے نیچے دبے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سچ نہیں دیکھ پا رہے، لیکن میں تمہیں اس جلاد کے چنگل میں سڑنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ تم بس میرا ساتھ دو، میں تمہیں یہاں سے بہت دور بھگا لے جاؤں گا، جہاں یہ ظالم تمہیں کبھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ اسد نے زہرا کے کانوں میں زہر گھولا۔ زہرا کا چہرہ خوف سے مزید سفید ہو گیا۔ اس کے ذہن میں رات کا وہ منظر گھوم گیا جب وہاج نے جنگل میں بھیڑیے کو بے رحمی سے مارا تھا، اور جس جنونی انداز میں اس نے اس سے بات کی تھی، اسے اسد کی بات بالکل سچ لگنے لگی۔ وہ واقعی اتنے ظالم ہیں؟ اس نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ میرے چنگل سے آزاد کروانے والے تم ہوتے کون ہو؟ اچانک ایک گرجدار اور غصے سے لبریز آواز دالان میں گونجی۔ زہرا اور اسد دونوں اچھل پڑے۔ سامنے وہاج خان زادہ کھڑا تھا، اس کی آنکھیں غصے سے بالکل سرخ ہو چکی تھیں۔ وہاج تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ اسد کچھ سمجھ پاتا، وہاج نے اس کا گریبان اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑ لیا۔ خان صاحب، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑے مجھے۔ اسد نے گھبرا کر حویلی کے ملازمین اور زہرا کے والدین کے سامنے اپنی مردانگی دکھانے کی ناکام کوشش کی۔ بدتمیزی تو اب شروع ہوگی اسد خان، وہاج نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تمہاری یہ جرت کہ تم میری حویلی کے اندر کھڑے ہو کر میری ہی بیوی کے کانوں میں میرے خلاف زہر گھولو؟ تمہاری یہ مجال کہ تم وہاج خانزادہ کے گھر میں داخل ہو کر اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی بات کرو؟ وہاج جی، خدا کے لیے چھوڑ دیں انہیں، زہرا خوف سے چلائی۔ تھپڑ کی ایک زوردار گونج پورے دالان میں سنائی دی۔ وہاج نے پوری قوت سے ایک تھپڑ اسد کے چہرے پر رسید کیا۔ اسد لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ اسد کے منہ کے کونے سے خون نکلنے لگا۔ زہرا نے خوف سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ آواز سن کر فاروق احمد، بلقیس بیگم اور رابعہ بھی دوڑتے ہوئے دالان میں پہنچ گئے۔ خان صاحب، خدا کے لیے اسے چھوڑ دیں، اس سے غلطی ہو گئی ہوگی۔ فاروق احمد نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ وہاج نے فاروق احمد کی بات کو بالکل نظر انداز کیا۔ اس نے اسد کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے حویلی کے مرکزی صحن کی طرف لے آیا، جہاں تمام ملازمین اور باڈی گارڈز جمع ہو چکے تھے۔
مراد اس گیدڑ کو دھکے دے کر حویلی سے باہر نکالو، وہاج نے گرجدار آواز میں حکم دیا، اور سب کان کھول کر سن لو۔ اگر یہ خبیث انسان دوبارہ میری حویلی کے 2 کلومیٹر کے دائرے میں بھی نظر آیا تو اس کی لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ یہ وہاج خانزادہ کا قانون ہے۔ باڈی گارڈز نے اسد کو بے رحمی سے گھسیٹا اور حویلی کے بڑے لوہے کے گیٹ سے باہر پھینک دیا۔ اسد ذلت کی انتہا پر تھا۔ اس نے جاتے جاتے زہرا کی طرف دیکھا اور سہم گیا۔ فاروق احمد اور بلقیس بیگم خوف سے کانپ رہے تھے۔ وہاج کا یہ جنونی اور خوفناک روپ دیکھ کر ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے حق میں ایک لفظ بھی بول سکے۔ وہاج نے مڑ کر زہرا کی طرف دیکھا تو اس کی نظروں میں ایک تیز عتاب تھا، لیکن اس نے زہرا سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ زہرا کے والدین بھی اپنی بیٹی کی یہ بے بسی اور داماد کا غصہ دیکھ کر روتے ہوئے حویلی سے رخصت ہو گئے۔ زہرا بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر کر دیوانہ وار رونے لگی۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اسد کی باتیں بار بار گونج رہی تھیں۔ وہاج ایک قاتل ہے، وہ ایک ظالم انسان ہے۔ اسے اب پکا یقین ہو چکا تھا کہ وہاج نے سچی ہمدردی یا محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اپنی انا اور جاہ و جلال کو برقرار رکھنے کے لیے اسد کو سب کے سامنے ذلیل کیا ہے۔ اسے لگا کہ وہاج واقعی ایک ایسا جلاد ہے جو اسے اس کے اپنوں سے ہمیشہ کے لیے دور کر دینا چاہتا ہے۔ اسی لمحے رابعہ کمرے میں داخل ہوئی اور نرمی سے زہرا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زہرا، خود کو سنبھالو، خدا کے لیے اسد کی باتوں میں مت آؤ۔ وہاج بھائی ایسے نہیں ہے جیسے اسد دکھا رہا تھا۔ بھائی نے غصہ اس لیے کیا کیونکہ اسد… بس کر دو رابعہ، خدا کے لیے بس کر دو۔ زہرا نے تڑپ کر رابعہ کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں پگھلتا ہوا خوف اور نفرت واضح نمایاں تھی۔ میں نے خود دیکھا ہے ان کا جنون۔ انہوں نے میرے کزن پر ہاتھ اٹھایا، سب کے سامنے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ وہ صرف ایک ظالم اور بے رحم انسان ہے۔ رابعہ، مجھے ان سے خوف آتا ہے، مجھے اس حویلی سے خوف آتا ہے۔ میں یہاں کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ رابعہ نے گہرا سانس لیا اور خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت زہرا کا خوف اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اسے وہاج کی کوئی بھی اچھائی یا سچائی نظر نہیں آئے گی۔ حویلی کی فضا میں اب خوف اور دوریوں کی ایک نئی دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ اسد والے واقعے کو گزرے کئی دن ہو چکے تھے، لیکن حویلی کے ماحول میں پھیلی خاموشی اب بھی برقرار تھی۔ زہرا ہر لمحہ اس خوف میں جی رہی تھی کہ وہاج خانزادہ کسی بھی وقت کمرے میں آ کر اس پر غصہ اتارے گا یا اس پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہاج نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ زہرا پر کوئی زبردستی کرنے کے بجائے حویلی کے بالکل دوسرے مشرقی حصے میں منتقل ہو گیا تھا، جہاں وہ اب اپنا زیادہ تر وقت گزارتا تھا۔ ایک صبح رابعہ زہرا کے لیے ناشتے کی ٹرے لے کر آئی۔ زہرا بیڈ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ زہرا، کچھ کھا لو، تم نے 2 دن سے ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا۔ رابعہ نے محبت سے اس کی طرف دیکھا اور سر پر ہاتھ رکھا۔ زہرا نے ناشتے کی طرف دیکھے بغیر دھیمی آواز میں پوچھا، رابعہ، وہ وہاج جی کہاں ہیں؟ وہ کمرے میں کیوں نہیں آتے؟ رابعہ کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ ابھری۔ بھائی نے اپنا سارا سامان دوسرے حصے کے کمرے میں شفٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے مراد سے کہا تھا کہ جب تک تم اس کمرے میں خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتی وہ تمہارے سامنے نہیں آئیں گے تاکہ تمہارا خوف کم ہو سکے۔ زہرا نے حیرت سے رابعہ کی طرف دیکھا۔ ایک ایسا شخص جسے وہ ظالم اور جنونی سمجھتی تھی، وہ اس کی ذہنی آسودگی کے لیے اپنے ہی کمرے کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ یہ بات زہرا کی سوچ کے بالکل برعکس تھی۔ حویلی میں دن گزرنے کے ساتھ ساتھ زہرا کا خوف آہستہ آہستہ تجسس میں بدلنے لگا۔ اب وہ کبھی کبھار کمرے سے نکل کر حویلی کے بڑے دالان میں بیٹھ جاتی۔ وہاں رہتے ہوئے اس نے وہاج خانزادہ کا ایک ایسا روپ دیکھا جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ ایک دوپہر زہرا لاؤنج کے جھروکے سے مرکزی صحن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہاں حویلی کا ایک بوڑھا ملازم بابا رحیم سر جھکائے کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہاج صوفے پر بیٹھا کسی فائل کا معائنہ کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے بابا رحیم کو روتے دیکھا اس نے فوراً فائل بند کر دی۔ بابا رحیم، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ وہاج کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی اور فکر تھی۔ نہیں خان صاحب، وہ میری پوتی بہت سخت بیمار ہے۔ وہ میری پوتی… شہر کے ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے اور اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہیں۔ میں خاندانی مجبوری کی وجہ سے… بابا رحیم کا گلا روند گیا۔ وہاج فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر بوڑھے ملازم کے کانپتے ہوئے ہاتھ تھام لیے۔ بابا رحیم، آپ حویلی کے ملازم نہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ آپ نے میرے بچپن میں میری دیکھ بھال کی ہے۔
آپ پیسوں کی فکر بالکل مت کریں، مراد ابھی آپ کے ساتھ شہر جائے گا اور تمام اخراجات حویلی کے ذمے ہوں گے۔ آپ کی پوتی کا بہترین علاج ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ کھڑکی کے پیچھے کھڑی زہرا یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وحاج کا یہ شفیق اور ہمدردانہ رویہ دیکھ کر اس کے دل کو ایک دھچکا سا لگا۔ اس نے سوچا کہ کیا یہ وہی شخص ہے جس نے اسد کو بے رحمی سے پیٹا تھا؟ ملازمین کے ساتھ اس کا یہ رویہ اور یہ سلوک تو کسی فرشتے جیسا ہے۔ کچھ دن بعد رابعہ نے زہرا کا موڈ بدلنے کے لیے اسے حویلی کے بیرونی باغات کی طرف چلنے کو کہا۔ گھومتے گھومتے وہ دونوں حویلی کے پچھلی سرحد کے قریب پہنچ گئیں، جہاں جنگل کے آغاز سے پہلے ایک خوبصورت چھوٹی سی کٹیا بنی ہوئی تھی۔ یہ چاچا شفیع کا گھر تھا، جو جنگل کے ایک بہت سمجھدار اور معمر بزرگ تھے، اور وحاج ان کا بے حد احترام کرتا تھا۔ جیسے ہی زہرا اور رابعہ کٹیا کے قریب پہنچیں، انہیں وہاں وحاج کی گاڑی کھڑی نظر آئی۔ زہرا نے ہچکچاہٹ محسوس کی اور واپس مڑنے لگی، لیکن رابعہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آؤ زہرا، دیکھو بھائی وہاں کیا کر رہے ہیں۔ وہ دونوں ایک گھنی جھاڑی کے اوٹ میں کھڑی ہو گئیں، جہاں سے کٹیا کا صحن صاف نظر آ رہا تھا۔ وہاں چاچا شفیع ایک لکڑی کے اسٹول پر بیٹھے تھے، اور ان کے سامنے زمین پر ایک چٹائی پر دیہات کا ایک غریب خاندان بیٹھا تھا، جن کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ بہت لاچار لگ رہے تھے۔ وحاج خانزادہ، جو پورے علاقے کا سب سے بڑا جاگیردار تھا، اس وقت حویلی کی شان و شوکت اور غرور کو پس پشت ڈال کر اس غریب خاندان کے ساتھ زمین پر چٹائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ چاچا شفیع، ان لوگوں کو دیہات کے چودھری نے زمینوں سے بے دخل کر دیا ہے، مراد نے پاس کھڑے ہو کر وحاج کو بتایا۔ وحاج نے اس خاندان کے چھوٹے بچے کو اپنے قریب کیا اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پھر اس نے چاچا شفیع کی طرف دیکھا۔ چاچا، جب تک میں زندہ ہوں اس علاقے میں کسی غریب کا چولہا بند نہیں ہوگا۔ آپ ان لوگوں کو ہماری مشرقی زمینوں پر موجود کوارٹر میں شفٹ کروائیں، اور ان کے راشن اور روزگار کا انتظام بھی مراد آج ہی کرے گا۔ چاچا شفیع نے مسکرا کر وحاج کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وحاج بیٹا، تمہارا غصہ ایک طرف، لیکن تمہارا یہ موم جیسا دل اس علاقے کے غریبوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ وحاج نے عاجزی سے سر جھکا دیا۔ چاچا، یہ میرا فرض ہے۔ میرے دادا نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ طاقت کا استعمال ظالم کے خلاف ہونا چاہیے، مظلوم کے محافظ کے طور پر۔ جھاڑیوں کے پیچھے کھڑی زہرا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھر آئی۔ اس کے دل میں وحاج خانزادہ کے لیے جو ایک شفاق اور ظالم انسان کا امیج بنا ہوا تھا، وہ اب آہستہ آہستہ دھندلا ہونے لگا۔ اس کی جگہ ایک ایسے انسان کا عکس ابھر رہا تھا جو غریبوں کا ہمدرد، بزرگوں کا احترام کرنے والا اور دل کا انتہائی سچا انسان تھا۔ حویلی واپس لوٹتے ہوئے زہرا بالکل خاموش تھی۔ اس کے ذہن میں وحاج کے کہے ہوئے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس نے رابعہ کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، رابعہ، وحاج جی کا غصہ۔ رابعہ نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا، زہرا بھائی کا غصہ صرف ان لوگوں کے لیے جاگتا ہے جو غلط کرتے ہیں یا جو ان کی غیرت اور عزت پر وار کرتے ہیں۔ اسد نے تمہارے کان بھرے تھے کیونکہ وہ سچائی چھپانا چاہتا تھا۔ بھائی کا وہ جنون جو تم نے شادی کی رات یا اسد کے سامنے دیکھا، وہ صرف اس لیے تھا کہ تم ان کی عزت ہو کر ان کے کمرے سے بھاگ گئی تھی، اور اسد ان کی عزت پر کیچڑ اچھال رہا تھا۔ ان کا غصہ صرف تمہارے اس طرح بھاگنے پر تھا زہرا، ورنہ وہ کسی معصوم پر ہاتھ اٹھانا تو دور، اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتے۔ زہرا نے گہرا سانس لیا۔ اس کے دل کا بوجھ اب ہلکا ہو رہا تھا، اور اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے وحاج خانزادہ کو سمجھنے میں کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ وحاج خانزادہ کسی ضروری خاندانی اور کاروباری معاملے کے سلسلے میں مراد کو لے کر قریبی شہر گیا ہوا تھا، اور حویلی میں اس وقت صرف چند بوڑھے ملازمین، مراد، رابعہ اور زہرا موجود تھے۔ زہرا اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اب اس کے دل سے وحاج کا خوف مٹ چکا تھا، اور اس کی جگہ ایک عجیب سی بے چینی نے لے لی تھی۔ وہ گھڑی گھڑی گھڑیال کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وحاج کب واپس لوٹیں گے۔ اچانک حویلی کے بیرونی گیٹ پر کسی بھاری چیز کے ٹکرانے اور گارڈز کی چیخو پکار کی آوازیں گونجی۔ زہرا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، حویلی کا مرکزی شیشے کا دروازہ گولیوں کی بوچھار سے چکنا چور ہو گیا، اور 5-6 مسلح گنڈوں کے ساتھ اسد لاؤنج کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وحشت اور انتقام کا پاگل پن تھا۔ زہرا، کہاں ہو تم؟ باہر نکلو! اسد کی آواز پورے حال میں گونجی۔ آواز سن کر رابعہ اور مراد تیزی سے باہر آئے۔ مراد کے ہاتھ میں اس کی پستول تھی، لیکن اسد کے گنڈوں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا، اور 3 گنڈے مراد پر جھپٹ پڑے۔
اسد صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ خانزادہ کی حویلی ہے، یہاں سے آپ زندہ نہیں جا پائیں گے، مراد نے پوزیشن لینے کی کوشش کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ خاموش رہو وہاج کے پالتو کتے، اسد نے کینہ پروری سے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہارا خان صاحب اس وقت شہر میں پھنسا ہوا ہے اور یہاں اس کی جاگیر کو مٹی میں ملانے میں آیا ہوں۔ اسی لمحے گنڈے نے مراد کے ہاتھ پر لاٹھی ماری جس سے اس کی پستول دور جا گری۔ مراد اکیلا ان تینوں گنڈوں سے بھڑ گیا، لیکن وہ تعداد میں زیادہ تھے اور انہوں نے مراد کو زبردستی قابو کر کے زخمی کر لیا۔ رابعہ بھاگتی ہوئی زہرا کے کمرے کی طرف آئی، لیکن اسد نے اس کا راستہ روک لیا اور زہرا کے کمرے کا دروازہ لات مار کر کھول دیا۔ زہرا خوف زدہ نظروں سے اسد کو دیکھ رہی تھی، جو اب کسی درندے کی طرح لگ رہا تھا۔ چلو زہرا، بہت دن تم نے اس قاتل کے ساتھ عیاشی کر لی، آج میں تمہیں یہاں سے لے جانے آیا ہوں۔ وہاج خانزادہ نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا نا، آج میں اس کی سب سے قیمتی چیز یعنی تمہیں اغوا کر کے اس کی مردانگی کو خاک میں ملا دوں گا۔ اسد نے زہرا کا بازو زبردستی جکڑتے ہوئے اسے گھسیٹنا چاہا۔ چھوڑو مجھے بدماش، دور ہٹو مجھ سے۔ زہرا نے پوری قوت سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی اور اسد کے چہرے پر اپنے ناخن مارے۔ وہاج جی نے تمہارے ساتھ بالکل صحیح کیا تھا، تم ایک نیچ اور گھٹیا انسان ہو، تمہاری یہ جرت۔ اسد نے غصے سے زہرا کو ایک زوردار تھپڑ مارا جس سے وہ فرش پر گر پڑی۔ رابعہ نے آگے بڑھ کر اسد کو پیچھے دھکیلنا چاہا۔ اسد، ہاتھ مت لگانا میری بھابھی کو، لیکن ایک گنڈے نے رابعہ کو بھی دھکا دے کر دیوار سے دے مارا، جہاں اس کا سر لگا اور وہ نیم بے ہوش ہو گئی۔ اسد نے دوبارہ زہرا کے بال پکڑے اور اسے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے صحن کی طرف لانے لگا۔ زہرا رو رہی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی، وہاج جی کہاں ہیں آپ؟ بچائیں مجھے۔ عین اسی لمحے حویلی کے مرکزی گیٹ پر ایک کالی لینڈ کروزر گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے بریک لگاتی ہوئی رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے وہاج خانزادہ اترا۔ اس نے جیسے ہی صحن کا منظر دیکھا، اس کے اندر کا جنون جاگ اٹھا۔ اسد خان! وہاج کی یہ دھاڑ اتنی ہولناک تھی کہ اسد کے گنڈوں کے ہاتھوں سے ہتھیار چھوٹنے لگے۔ وہ بنا کوئی ہتھیار اٹھائے اکیلا ہی ان گنڈوں پر ٹوٹ پڑا۔ وہ اکیلا 5 آدمیوں سے لڑ رہا تھا، اس کے جسم پر کئی ضربیں لگیں، اس کے چہرے سے خون بہنے لگا، لیکن اس کی ہمت اور طاقت میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ وہ زہرا کو اسد کے چنگل سے چھڑانے کے لیے دیوانہ ہو چکا تھا۔ چند ہی منٹوں میں اس نے اسد کے تمام گنڈوں کو لہو لہان کر کے فرش پر گرا دیا۔ اب میدان میں صرف اسد اور بچا تھا، اور جو وہاج کا یہ خوفناک روپ دیکھ کر بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے خوف کے مارے زہرا کو چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ بزدل انسان، عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہاج دانت پیستے ہوئے اسد کی طرف بڑھا۔ میں نے تمہیں زندہ چھوڑ کر غلطی کی تھی، لیکن آج میں یہ غلطی ہمیشہ کے لیے سدھار دوں گا۔ وہاج نے آگے بڑھ کر اسد کا گریبان پکڑا اور اس سے پے در پے کئی مکے مارے، جس سے اسد کا چہرہ خون سے لت پت ہو گیا۔ اسد زمین پر گر کر رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ وہاج جیسے ہی اسے آخری بار ختم کرنے کے لیے جھکا، اسد نے اپنی آستین میں چھپایا ہوا تیز دھار خنجر نکالا اور انتہائی بزدلی اور دھوکے سے وہاج کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ وہاج جی! زہرا کے حلق سے ایک ایسی چیخ نکلی جس نے حویلی کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ خنجر وہاج کے پیٹ میں گہرا اترا تھا۔ وہاج کے قدم لڑکھڑائے، اس کے منہ سے خون کا ایک فوارہ نکلا اور اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا، جہاں سے سرخ خون تیزی سے بہہ کر اس کے کپڑوں کو رنگ رہا تھا۔ اسد نے خنجر نکالا اور دوبارہ وار کرنا چاہا، لیکن زخمی وہاج نے اپنی آخری طاقت جمع کی اور اسد کے ہاتھ پر پیر مار کر خنجر دور پھینک دیا اور ایک آخری مکے سے اسد کو زمین پر ایسا گرایا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسی لمحے حویلی کے باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن بجنے لگے۔ مراد نے فون پر پولیس کو پہلے ہی اطلاع دے دی تھی۔ پولیس انسپکٹر بھاری نفری کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، انسپکٹر نے گن تانتے ہوئے کہا۔ پولیس نے فوری طور پر زمین پر پڑے اسد اور اس کے تمام زخمی گنڈوں کو گھیر لیا اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں۔ اسد کو ہوش آ چکا تھا، وہ درد سے چلاتے ہوئے پولیس کی گرفت میں جا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب صرف عبرت اور شکست تھی۔ ادھر وہاج خانزادہ کے گھٹنے زمین سے ٹک گئے، اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا اور وہ شدید درد کے باعث نڈھال ہو کر فرش پر گرنے ہی والا تھا کہ زہرا نے دیوانہ وار بھاگتے ہوئے اسے زمین پر گرنے سے پہلے اپنی گود میں سنبھال لیا۔ زہرا کے ہاتھ اور کپڑے وہاج کے خون سے سرخ ہو چکے تھے، لیکن اس وقت اسے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا اور اس کا دل وہاج کے اس جان نثار روپ کو دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ حویلی کا بڑا کمرہ اس وقت شدید تشویش اور سحر انگیز خاموشی کی لپیٹ میں تھا۔ بیڈ پر وہاج خانزادہ بے ہوش لیٹا تھا، اس کا روایتی رعب دار چہرہ خون کی کمی کے باعث زرد پڑ چکا تھا۔
ڈاکٹر صاحب نے بڑی تگ و دو کے بعد اس کے پیٹ کے گہرے زخم پر ٹانکے لگائے اور پٹی مکمل کی۔ زخم بہت گہرا تھا، خنجر اگر 1 انچ مزید اندر چلا جاتا تو جان بچانا مشکل ہو جاتا۔ انہوں نے بہت بہادری دکھائی ہے کہ اس حالت میں بھی وہ لڑتے رہے۔ میں نے سکون کا انجیکشن دے دیا، اب اگلی صبح تک ہی انہیں ہوش آئے گا۔ ان کا جاگنا اور دیکھ بھال بہت ضروری ہے۔ مراد نے، جس کے اپنے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، بوجھل آواز میں کہا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو باہر تک چھوڑ آتا ہوں۔ رابعہ نے مڑ کر بیٹھ کے کونے پر بیٹھی زہرا کی طرف دیکھا۔ زہرا کی حالت اس وقت دیکھنے لائق تھی۔ اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں اور وہ ٹکٹکی باندھے وہاج کے بے جان چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ رابعہ نے نرمی سے زہرا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بھابھی، آپ جا کر کپڑے بدل لیں، میں یہاں بیٹھ جاتی ہوں، رابعہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ زہرا نے نفی میں سر ہلا دیا، اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ نہیں نہیں رابعہ، میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے یہیں رہنے دو۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری حماقت کی وجہ سے۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہہ نکلے۔ رابعہ نے زہرا کی آنکھوں میں اپنے بھائی کے لیے تڑپ اور پچھتاوا دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ اب ان کے درمیان کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ میں کتنی پاگل تھی، زہرا نے وہاج کے چہرے پر جھکتے ہوئے بیتے دنوں کو یاد کیا۔ میں نے آپ کو ظالم سمجھا، قاتل سمجھا۔ اس عیار اسد کی باتوں میں آ کر میں اس جنگل میں بھاگ گئی جہاں موت میرا انتظار کر رہی تھی، اور آپ نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے اس بھیڑیے سے بچایا۔ مجھے اپنی گود میں اٹھا کر لائے اور خود رات بھر اس سرد کوریڈور میں میرے محافظ بن کر جاگتے رہے۔ وہ روتے ہوئے وہاج کے اس ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیتی ہے جس پر بھیڑیے کے ناخنوں کے نشان اب بھی موجود تھے۔ اور آج بھی آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ زہرا کی سسکیاں اب اونچی ہو رہی تھیں۔ اسد نے جب مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو آپ اکیلے ان گنڈوں کے سامنے دیوار بن گئے۔ وہاج جی، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے اس جنون کو، آپ کی اس جانثاری کو سمجھ ہی نہیں پائی۔ میں کتنی نادان تھی کہ آپ کی قربت سے ڈر کر بھاگ رہی تھی، جبکہ میری کائنات میں آپ کی آغوش سے زیادہ محفوظ کوئی تھی ہی نہیں۔ وہ رات بھر وہاج کے سرہانے بیٹھی پٹیاں بدلتی رہی، اس کے زخموں کو دیکھ کر کڑتی رہی اور رو رو کر اپنے کیے کی معافی مانگتی رہی۔ پچھتاوے کی اس آگ نے زہرا کے دل کے اندر موجود خوف کے آخری ذرے کو بھی جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اب وہاں صرف اور صرف وہاج خانزادہ کی محبت کا راج تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی سنہری کرن کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو ماحول کا تناؤ کچھ کم ہو چکا تھا۔ وہاج کا بخار اب ٹوٹ چکا تھا اور اس کا سانس پرسکون تھا۔ زہرا وہاج کے ہاتھ اپنے گال سے لگائے بیڈ کے کنارے ہی سر رکھے نیم نیند میں تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے سوکھے ہوئے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ اسی لمحے وہاج کی بند پلکوں میں جنبش ہوئی۔ اس نے شدید درد کے احساس کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ سامنے زہرا سو رہی تھی۔ وہاج نے اپنے خشک لبوں کو ہلایا۔ زہرا، اس کی آواز انتہائی کمزور اور بھرائی ہوئی تھی۔ اپنا نام سنتے ہی زہرا کی آنکھیں ایک دم کھل گئیں، جیسے وہ اسی پکار کے انتظار کر رہی تھی۔ وہاج کو ہوش میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشی اور جذبات کا طوفان امڈ آیا۔ وہاج جی، آپ کو ہوش آ گیا؟ زہرا فوراً سیدھی ہوئی اور بے اختیار وہاج کے چہرے پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ درد ہو رہا ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب کو بلاؤں؟ مراد کو آواز دوں؟ وہ ایک ہی سانس میں خفگی اور فکر مندی سے بولتی جا رہی تھی۔ وہاج نے کمزوری سے مسکرانے کی کوشش کی، اس کی گہری آنکھیں زہرا کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں زہرا، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا اسد نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا؟ تم محفوظ تو ہو نا؟ اس حالت میں بھی وہاج کو صرف زہرا کی فکر تھی۔ یہ سننا تھا کہ زہرا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ وہاج کے چہرے پر جھک گئی اور اس پر اپنا سر رکھ کر دیوانہ وار رونے لگی۔ زہرا، کیا ہوا؟ خدا کے لیے مت رو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہارے آنسو دیکھ کر۔ وہاج نے اپنے زخمی ہاتھ کو اٹھا کر زہرا کے بکھرے بالوں پر رکھنے کی کوشش کی۔ مجھے اب کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے وہاج جی، مجھے صرف آپ کی ضرورت ہے۔ زہرا نے روتے ہوئے سر اٹھایا اور وہاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی جذباتی انداز میں کہا، میں پاگل تھی جو آپ کے غصے اور جلال سے ڈرتی رہی۔ میں کتنی نادان تھی، رابعہ سے کہتی تھی کہ آپ ظالم ہیں، جنونی ہیں، لیکن اب میں جان گئی ہوں آپ کا یہ جنون ظالم نہیں ہے وہاج جی، یہ جنون تو میری عزت، میری جان اور میری ہستی کا سب سے بڑا اور سب سے مضبوط محافظ ہے۔ وہاج خانزادہ زہرا کے منہ سے یہ الفاظ سن کر دنگ رہ گیا۔ اس کی سخت باروں آنکھوں میں درندگی میں پہلی بار نمی ابھری۔ اس نے زہرا کا ہاتھ جو اس کے گال پر تھا اپنی گرفت میں لے لیا اور اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ تو اب تمہیں مجھ سے خوف نہیں آتا ڈارلنگ؟
वहाज के लबों पर नरम मुस्कुराहट उभरी। खौफ? जहरा ने रोते हुए मुस्कुराने की कोशिश की और अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथ पर रख दिया। अब अगर मौत भी मेरे सामने आएगी ना, तो मैं आपके पीछे छुप जाऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब तक वहाज खानज़ादा का ये जुनून मेरे साथ है, कायनात की कोई ताकत मेरा बाल भी बेका नहीं कर सकती। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ वहाज जी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। वहाज ने जहरा के हाथ को चूमा और इसे अपने दिल पर रख लिया। इस सुबह कमरे की फ़िज़ा में पछतावे के तमाम बादल छट चुके थे और दोनों के दरमियान मौजूद खौफ और दिल की तमाम दूरियां हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थीं। 3 माह बाद आज हवेली में एक बहुत बड़ी और खुशगवार दावत का अहतमाम किया गया था। ये ना सिर्फ वहाज की मुकम्मल सेहतियाबी का जश्न था, बल्कि जहरा और वहाज की मोहब्बत और नई ज़िंदगी की शुरुआत का बाकायदा ऐलान भी था। पूरी हवेली को जर्द, सुनहरी और सफ़ेद बरकी कमकमों से किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। हवेली के वसी और इस लान में चंबेली और रात की रानी के फूलों की मशहूर कुन महक रची हुई थी, जो आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल कर रही थी। लॉन के एक सिरे पर मुराद और राबिया खड़े होकर लाइट्स और दीगर इंतजामात का जायज़ा ले रहे थे। राबिया बीबी, ज़रा देखिए दालान की तरफ जो लाइट्स लगी हैं वो ठीक है ना? खान साहब ने सख्त हिदायत दी थी कि ज़हरा बीबी की पसंद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मुराद ने मुस्कुराते हुए कहा। राबिया ने अपने दुपट्टे को संभालते हुए खुशी से जवाब दिया, मुराद भाई आप बेफिक्र रहें, भाभी ने खुद सब कुछ देखा है। आज भाई का चेहरा देखने लायक है, इनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। इसी दौरान हवेली के मरकजी गेट से एक चमकती हुई गाड़ी दाखिल हुई और लॉन के करीब आकर रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और इसमें से जहरा के वालिदैन फारूक अहमद और बिल्किस बेगम उतरे। इनके चेहरे पर सुकून और फ़ख्र का एहसास था। वहाज ने इनके तमाम ख़ानदानी और माली मसाइल को न सिर्फ जड़ से ख़त्म कर दिया था, बल्कि इन्हें वो ख़ानदानी मान और इज़्ज़त दी थी जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जहरा, जो अब तक इंतहाई खूबसूरत, खुश मिजाज और चमकते हुए चेहरे के साथ गहरे नीले और सुनहरे कामदार रेशमी लिबास में मलबूस थी, अपने वालिदैन को देखकर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरकर उनकी तरफ आई। उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट उसके दिल के सुकून का पता देती थी। अम्मी, अब्बू, जहरा ने दौड़कर बिल्किस बेगम फारूक अहमद को गले लगा लिया। बिल्किस बेगम की आंखों में खुशी के आंसू उभर आए। उन्होंने प्यार से जहरा के गालों को चूमा और उसकी बल्लाएं ली। माशाअल्लाह, मेरी बेटी कितनी खुश और पुरसुकून लग रही है। ज़हरा, सच बताऊं तो जब मैं तुम्हें हंसा मुस्कुराता देखती हूँ तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुआ पूरी हो जाती है। फारूक अहमद ने भी नम आलूद आंखों के सामने बेटी के सर पर शफकत से हाथ रखा। बेटी, मैं तो खौफज़दा था कि मेरी ख़ानदानी मजबूरियों का बोझ तुम्हारी ज़िंदगी ना बर्बाद कर दे, लेकिन खान साहब ने साबित कर दिया कि वो ना सिर्फ एक बेहतरीन शौहर हैं, बल्कि इस पूरे इलाके के सबसे सच्चे और गैरतमंद इंसान हैं। उन्होंने हमें जो इज़्ज़त दी है, मैं इसका ताउम्र शुक्रगुजार रहूँगा। फारूक साहब, आप फिर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। एक पुरवकार, भारी और बारोब आवाज़ इनके पीछे से आई। सबने मुड़कर देखा। वाज खानज़ादा सफ़ेद कलफ लगे कुर्ते और शलवार में मलबूस, कंधे पर अपनी रिवायती शाल डाले, इंतहाई जाहो जलाल और दिलकश मुस्कुराहट के साथ वहाँ खड़ा था। आप जहरा के वालिद हैं और मेरे बुज़ुर्ग हैं। हवेली में आपका इस्तकबाल है। आज की यह महफिल आपकी बेटी और हमारी नई शुरुआत की खुशी में है, इसलिए यहाँ सिर्फ खुशियाँ होनी चाहिए, पछतावे नहीं, वहाज ने इंतहाई आजिज़ी से कहा। फारूक अहमद ने मुस्कुराकर वहाज के मजबूत कंधे को थपथपाया। अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे बेटा, और तुम्हारा यह मुहाफ़िज़ रूप मेरी बच्ची पर हमेशा कायम रहे। जब रात ज़रा भीग गई तो और मेहमान आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगे तो जहरा महफिल से निकलकर हवेली के बालाई दालान की तरफ चली गई, जहाँ सुकून था। वहाँ से नीचे रोशनियों से नहाया हुआ पूरा लान और अक़ब में वाक़या वो घना जंगल साफ नज़र आ रहा था। जहरा ने गहरा सांस लिया और माजी का सोचा। अचानक उसके पीछे भारी और आशना कदमों की आवाज़ गूंजी। जहरा के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट उभरी। इसे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं थी। वो इस लम्स को, इस खुशबू और इस जाहो जलाल को खूब पहचानती थी। वहाज खानज़ादा आहिस्ता से उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों मजबूत हाथ जहरा के कंधों पर रखे और इसे नरमी से अपनी तरफ मोड़ा। वहाज ने जहरा के चेहरे पर बिखरी एक लट को नरमी से उसके कान के पीछे किया और अपने लब इसके कान के करीब लाकर इंतहाई धीमी और शरारत से लबरेज आवाज़ में सरगोशी की। तो डार्लिंग, अब बताओ, मेरी कुर्बत ज़्यादा ख़तरनाक है या जंगल? वहाज का यह जुमला सुनकर जहरा का दिल एक बार फिर ज़ोर से धड़का। इसने शर्मा कर अपनी लंबी पलकें झुका ली।
اس کے چہرے پر حیا کی جو سرخی ابھری اس نے وہاج کے دل کی دھڑکن کو بھی تیز کر دیا۔ زہرا نے اپنے دونوں نازک اور مہندی رچے ہاتھ وہاج کے چوڑے مضبوط سینے پر رکھے جہاں اس کا دل زہرا کے نام کی مالا جپ رہا تھا، اور انتہائی مان سے بولی، جنگل میں تو صرف جنگلی جانوروں کا ڈر تھا وہاج جی، لیکن آپ کی قربت تو اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس نے میرے دل، میری روح اور میری پوری ہستی کو اپنا ایسا قیدی بنا لیا ہے جو اب اس قید سے کبھی آزاد ہونا ہی نہیں چاہتا۔ وہاج کے لبوں پر ایک دلکش اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک پل کی دوری بھی گوارا نہ کی اور زہرا کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زہرا نے بڑے سکون اور مان سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنا سر اس کے دل پر رکھ دیا۔ اسے پکا یقین تھا کہ دنیا کا ہر طوفان، ہر خطرہ اس جان نثار اور جنونی شخص کے حصار سے باہر ہی دم توڑ دے گا۔ یہ کہانی صرف ایک جنونی محبت کی داستان نہیں، بلکہ خوف، غلط فہمی، اعتماد اور کردار کی اصل پہچان کا سفر ہے۔ زہرا کا ڈر فطری تھا، کیونکہ اکثر انسان دوسروں کی سختی اور خاموشی جاہ و جلال کو ظلم سمجھ لیتا ہے، حالانکہ وہاج خانزادہ کا کردار یہ ثابت کرتا ہے کہ ہر سخت لہجے والا انسان بے رحم نہیں ہوتا۔ اس کے اندر موجود جنون اگرچہ کئی مقامات پر خوفناک محسوس ہوا، خاص طور پر اسد کے ساتھ اس کا تشدد اور غصہ، مگر اسی کردار کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ تھی کہ اس نے اپنی طاقت کو عورت کی حفاظت، عزت اور کمزوری کے حق کے لیے استعمال کیا۔ دوسری طرف زہرا کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے سنے سنائے لفظوں اور خوف کو حقیقت مان لیا، لیکن اس کی خوبصورتی یہ رہی کہ جب سچ سامنے آیا تو اس نے اپنے غرور کو نہیں بلکہ اپنے دل کو بدلا۔ اسد جیسے کردار معاشرے کے ان چہروں کی نمائندگی کرتے ہیں جو ہمدردی کے پردے میں زہر چھپائے رکھتے ہیں، جبکہ رابعہ جیسا کردار ثابت کرتا ہے کہ کچھ رشتے خاموشی سے ٹوٹے دلوں کو سہارا دیتے رہتے ہیں۔ کہانی کا اصل پیغام یہی ہے کہ انسان کو صرف غصے، شہرت یا دوسروں کی باتوں سے نہیں پرکھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات سب سے محفوظ پناہ وہی شخص بن جاتا ہے جس سے ہمیں سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے۔ محبت اگر عزت، حفاظت اور قربانی میں ڈھل جائے تو وہ جنون نہیں بلکہ زندگی کا سب سے مضبوط حصار بن جاتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔